قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات یہ سورۃ المزمل ہے اور یہ مکی سورت ہے صحیح تر قول کے مطابق، اگرچہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ بعض اقوال ایسے بھی ہیں کہ جس میں اس کا جو آخری رکوع ہے یعنی دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، ایک قول کے مطابق یہ مدینہ میں نازل ہوا، یعنی پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے درمیان 10 سال کا وقفہ ہے، اور یہ سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے۔ جہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور بعض دوسرے صحابہ سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے رکوع اور دوسرے رکوع میں فاصلہ یا تو 10 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے یا 15 مہینوں کا ہے، اور یہ بات زیادہ قوی ہے کہ ابتداء میں پہلا رکوع نازل ہوا اور اس کے تقریباً 1 سال بعد، لگ بھگ 1 سال بعد دوسرا رکوع نازل ہوا کہ جس میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی قم اللیل الا قلیلا کا جو حکم تھا جس سے صحابہ نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ہم پر بھی فرض ہے، ان پر فرض تھا یا نہیں، زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ فرض نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل ان آیات کے ذریعے فرض کیا گیا، لیکن صحابہ بھی آپ کی اقتداء کرتے تھے اور اسی طریقے پر قیام اللیل مستقل اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تورمت قدمہ تو صحابہ کا بھی یہی حال تھا، بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی، تو پھر آیات نازل ہو گئی کہ دیکھو علیم ان لم تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جو قرآن مجید میں سے آسانی سے ہویا کرے پڑھ لیا کرو۔ تو اب گویا اس حکم کے ذریعے صلاۃ تہجد منسوخ ہو گئی۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ایک الگ رائے ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ صلاۃ تہجد آپ پر فرض تھی اور آخری وقت تک فرض رہی ہے، لیکن بہرحال علماء یہ کہتے ہیں کہ اس قول کا بہرحال کوئی نتیجہ نہیں ہے، یعنی اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کیونکہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اختیار کیا صلاۃ تہجد پر، یہ بات بھی ثابت ہے۔ اب آپ نے دوام اختیار کیا تو کیا تہجد کی نماز فرض تھی اس لیے دوام اختیار کیا، یا تہجد کی نماز آپ کے حق میں نفل تھی پھر آپ نے دوام اختیار کیا؟ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عذر کے موقعوں پر قیام اللیل کو ترک کیا۔ عذر کے موقع کیا ہیں؟ سفر کے دوران ہے یا مرض کا موقع ہے، اس کے سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل ترک نہیں کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر بعض علماء نے یہ استنباط کیا کہ شاید آپ پر فرض تھا۔ جیسا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو وہاں بھی دونوں گنجائشیں تھیں۔ ایک گنجائش یہ ہے کہ یہ نفل ہے، اور ایک گنجائش کیا تھی کہ نافلہ سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے حق میں اضافی فرض ہے، امت کے حق میں یہ فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ دوسرا اس آیت اس سورت کا جو مبحث ہے
جس میں کثیر اختلاف ہوا، اور یہ سارے مباحث ذہن میں رکھیے گا قرآن مجید کی آیات سے خارج ہے. یعنی یہ مبحث کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، یہ مبحث خود کلام اللہ سبحانہ یعنی اللہ کے کلام کے مباحث سے خارج ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے ان الفاظ کی تفسیر کرنی ہے یا ایھا المزمل، تو یہ تفسیر اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ آپ یہ جانیں کہ یہ سورۃ المدثر سے پہلے نازل ہوئی تھی، سورۃ المدثر کے بعد نازل ہوئی تھی. یعنی اس کے زمانہ نزول کے تعین سے تفسیر میں مدد تو ملتی ہے، لیکن تفسیر اس پر متوقف نہیں ہوتی، منحصر نہیں ہوتی. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. لہذا بعض علماء تفسیر بیان کرتے ہوئے زمانہ نزول کا تعین نہیں کرتے. اور کیوں زمانہ نزول کا تعین نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اس کی حاجت نہیں سمجھتے. تو بہرحال لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ صورت کب نازل ہوئی. تو آپ جانتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے غار حرا سے، تو آپ نے سیدہ خدیجہ کو خطاب کر کے یہی الفاظ کہے تھے، زملونی زملونی. تو بعض علماء نے کہا کہ سورہ مزمل سورہ مدثر سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر بعد میں نازل ہوئی. اور جب آپ نے کہا زملونی زملونی، تو اس کے بعد جو صورت نازل ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا المزمل. یہ قول ضعیف محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ابھی کل 6 آیات نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس صورت سے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ تو نازل ہو چکا ہے، کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے چلے جائیے. اگرچہ یہ رائے جمہور مفسرین نے اختیار کی ہوئی ہے، یعنی یہ رائے کہ یہ صورت بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہے، یا دوسری وحی ہے یا تیسری وحی ہے. بہرحال یہ قول تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اصل میں ترتیب ہے سورۃ الاقراء یعنی سورۃ العلق، اس کے بعد ہے سورۃ المدثر، پھر اختلاف ہوا کہ سورۃ القلم ہے کہ سورۃ المزمل. اب 2 آراء پائی جاتی ہیں، بعض سورۃ المزمل کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ مقدم کرتے ہیں سورۃ القلم کو. اچھا، یہاں ایک اور روایت بھی پائی جاتی ہے شان نزول میں، جو بعض علماء نے اختیار کی، وہ زیادہ قوی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو بہرحال وہ دلیل بن جاتی. وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی اور یہ بات مشرکین مکہ میں پھیل گئی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ رسول ہیں، تو دار الندوہ میں ان کا ایک اجتماع ہوا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے مجنوں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کبیرہ خاطر ہوئے اور پھر گھر تشریف لائے اور کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے، جیسے غم کی حالت میں انسان کا طرز عمل ہوتا ہے. تو آیات نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اور یہ بہرحال روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن یہ زیادہ قوی محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم آگے پڑھیں گے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو اس سے یہ بات تقریباً ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دوسری وحی نہیں ہے. ابھی تو یہ بات پھیلی نہیں تھی. ابھی کون آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، ابھی کون شاعر کہہ رہا ہے، ابھی کون کاہن کہہ رہا ہے. یہ بات تو اس وقت ہے کہ جب دعوت کسی نہ کسی درجے میں پھیل چکی تھی. تو واللہ عالم محسوس یہ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ قوی بات ہے کہ یہ سورۃ المدثر کے بعد نازل ہوئی. سورۃ المدثر کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کر دیا تھا. تو جب آپ نے دعوت کا آغاز کر دیا تو اس کے بعد والعیاذ باللہ آپ کو مختلف القاب سے مشرکین مکہ پکارتے تھے. تو پھر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ افسوس نہ کریں، آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. قم اللیل الا قلیلا. تو بہرحال اس حوالے سے اور بھی آراء موجود ہیں علماء کی، لیکن بہرحال ابتدائی صورتوں میں سے خلاصہ کیا ہے، بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 سال بعد نازل ہوئی ہے، فاصدع بما تؤمر سے پہلے ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جب یہ نازل ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مشرکین مکہ اور قریش کے ہاں ہو چکا ہے. بات واضح. اب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے. دیکھیں مزمل اور مدثر 2 لفظ.
تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ علماء نے کہا کہ معنی تقریباً دونوں کا ایک ہے، لیکن مدثر کہتے ہیں دثار اختیار کرنا۔ دثار جو ہوتا ہے وہ جو آپ اپنے کپڑوں کے اوپر سے اضافی کپڑے پہنتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ دثار ہے۔ تو دثار عموماً پہنا جاتا ہے اوپر سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کا جز ہو، لہٰذا گرمی حاصل کرنے کے لیے آپ اوپر سے کوئی شال لے لیتے ہیں، کچھ چادر اوڑھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تدثر ہے، یا ایھا المدثر۔ اور مزمل کے اندر زیادہ قوی مفہوم ہوتا ہے کہ جو انسان نے آلریڈی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس میں لپٹ جائے، بس ایسے غم ہے تو بس جیسے اپنا ہاتھ اوپر رکھ لیا، اور کوئی چادر پہنی ہوئی ہے تو وہی اپنے سر پہ ڈال لی۔ تو عموماً مزمل اس شخص کو کہا جاتا ہے الذی یرید النوم، جو سونے کے لیے لیٹ رہا۔ لیکن اس سے تعلق جیسے جڑ جاتا ہے نا، یا ایھا المدثر، اس کے بعد بھی قم ہے، لیکن وہاں قم کے بعد کیا ہے؟ فانذر ہے، تو آپ گھر سے نکلیے، یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہیں، چادر آپ غم کی حالت میں ہیں یا جیسے بھی ہیں، آپ کپڑوں میں یا لحاف میں لپٹ کے ہیں، تو آپ نکلیے باہر۔ اور مزمل کے بعد قم اللیل ہے، کیونکہ مزمل وہ حالت ہے کہ جس میں الانسان یرید النوم، کہ جس میں انسان جو ہے وہ نیند کے لیے یا راحت کے لیے اپنے کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو خطاب ہوتا ہے مزمل، علماء بلاغت یہ بحث کرتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو اس کے نام سے پکارنے کی بجائے اس کی حالت اور حیت سے کب پکارتے ہیں؟ یا آپ کہیں یا زید، تو آپ نے یا زید نہیں کہا بلکہ کچھ اور کہہ دیا، تو کہا کہ یا عموماً عربوں کے ہاں یہ تلطف اور تحبب کے لیے ہوتا ہے، یعنی ملاطفت، پیار، محبت۔ جیسے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کیا کہا؟ یا ابا تراب، یا ابا تراب، جب آپ وہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کے مٹی میں جا کے ادھر مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ابو تراب کیوں کہا؟ زجر کے لیے کہا یا محبت میں، تحبب میں، تلطف میں؟ تو کہا تلطف کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے ایک صحابی کو کہا، کون سے صحابی تھے؟ قم یا نعمان، وہ سو رہے پڑھ، قم یا نعمان، تو نعمان جو ہے وہ بھی تحبب ہے اور تلطف ہے، جس طرح ہم ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو ان کے وہیں ابو ہریرہ یعنی قبیلہ دوس میں کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کہا یا ابا ہر۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ اپنے کم میں، اور وہ کم بڑی لمبا ہوا کرتا تھا جو آستین ہوتی ہے، اس کے اندر بلی کا بچہ چھپا کے لے کے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہر۔ اسی طرح ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ قبیلہ دوس والے بھی ابو ہریرہ کہتے تھے، کیونکہ ایک بلی سے بس یہ مستقل کھیلا کرتا تھا، تو بلی کو لے کر نکل جاتے تھے، وہ بکریاں چرانے کے لیے بھی، تو ساتھ ساتھ بلی بھی ہوتی تھی، تو بلیاں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تلطف اور تحبب کے لیے۔ یہ وجہ کیوں ہم بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علماء کو امام زمخشری علیہ الرحمہ سے ناراضگی ہوئی، ابو حیان علیہ الرحمہ کو شدید ناراضگی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں تم پہ قول ہی نقل نہیں کر رہا، انہوں نے گستاخی کی ہے، اور وہ کہا کہ یا ایھا المزمل، جیسے ہم نے لغت میں دیکھا کہ مرید للنوم کو بھی کہتے تھے، مرید للنوم کو بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا زمخشری نے کہ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تھوڑا عتاب کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ آرام کر رہے ہیں، آپ راحت میں ہیں، آپ تو گویا یہ تحبب اور تلطف نہیں ہے، یہ تحبب اور تلطف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ للزجر ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ رائے درست نہیں ہے، یہ اس طریقے پر نہیں کہا جا رہا، یعنی یہ نہیں ہے کہ والعیاذ باللہ کہ آرام کرنے والے کھڑے ہو جائے، نہیں، یہ تو محبت کا ایک خطاب ہے، یا ایھا المزمل۔ اور اگر آپ وہ روایت لے لیں تو گویا اللہ کے رسول غمگین بھی ہے نا، اور یہ بالکل جیسے ایک فطری سی بات ہے، انسان غمگین حال تو چادر اوڑھ کے لیٹ نہیں جاتا، بس جیسے سویا پڑا ہے، وہ غم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ تو وہاں بھی یہی ہے نا کہ آپ کا دل چونکہ تنگ ہو رہے ہیں ان کے اقوال کی وجہ سے، تو آپ نماز پڑھیے، وہاں سبح بحمد ربک سے مراد نماز ہی ہے، یہاں بھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ بات ہے ابھی جو کپڑا لپیٹنے کا تصور ہے، یہاں مزمل میں کیسے آیا؟ اصل میں یہ ہے متزمل، یعنی اصل میں لفظ کیا ہے؟ مزمل میں جو زے کے اوپر ہم تشدید پڑھ رہے ہیں، یہ باب تفاعل میں تا اور زے کے ادغام کی، جیسے مدثر میں بھی مدثر نہیں ہے، ہم اردو میں نام رکھتے ہیں مدثر مزمل، تو وہ تو مزمل ہے اور مدثر ہے،
یعنی متدثر اور متزمل. تو تزمل یتزملو کہتے ہیں اپنے اوپر کپڑے اوڑھنے کو. تزمل یتزملو تزملا, تو اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ متزمل. اور جب تا اور زے کا ادغام ہو جائے گا تو مزمل. تو یا ایھا المزمل. اگر آپ اس کو مزمل پڑھیں یعنی اس کو نہ پڑھیں, مطلب لفظ تو مزمل کا مطلب ہوتا ہے زمل یزمل, اپنے اوپر کوئی چیز اوڑھ لینا, جیسے زملون زملون. تو مزمل وہ ہے جس کو کسی اور نے کچھ اڑایا ہو, متزمل وہ ہے جو اپنے ہی کپڑوں میں خود لپٹا ہوا ہے. تو کیا ترجمہ ہے آپ لوگوں کا یا ایھا المزمل کا؟ جھرمٹ مارنے والے. ٹھیک, جھرمٹ مارنے. دیکھیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل, کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہونے کے بعد ظرف کیا ہے, یعنی کس میں کھڑے ہو جاؤ؟ قم اللیل, رات میں کھڑے ہو جاؤ. تو اللیل جو ہے وہ قم کا مفعول فیہ ہے. یہ نہیں کہ قم کھڑے ہو جاؤ, تو اصل میں محذوف کیا ہے؟ قم فصلی فی اللیل, یعنی محذوف کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اور رات کو نماز پڑھو. اللیل الا قلیلا, مگر قلیلا. تو کیا پتہ چلا, یعنی قم اللیل میں تو گویا معنی یہ ہو سکتا تھا نا کہ قم اللیل کلہ, کھڑے رہو کل کی کل رات. اگر قم اللیل کے بعد الا قلیلا نہ آتا تو یہ مفہوم واضح تھا. تو کہہ دیا کہ قم اللیل الا قلیلا, ہاں مگر رات کا کچھ حصہ. تو قلیلا استثناء کس میں سے ہے؟ اللیل میں سے. اور قلیلا صفت کس کی ہے؟ قم اللیل الا زمنا قلیلا, یعنی تم رات کو کھڑے رہا کرو مگر کچھ عرصہ کچھ وقت بے شک نہ کھڑے ہو. ترجمہ یہ بنے گا قم اللیل الا قلیلا. اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ اللیل جس میں کھڑے ہونے کا کہا گیا وہ کیا ہے. تو اللیل کا بدل آ رہا ہے. ذرا دیکھیے یہ جو نصف وہ ہے نا, دو احتمالات ہیں, اگرچہ اور بھی بڑے احتمالات ہیں, لیکن جو مشہور تفسیر ہے نصف یا بدل ہوگا اللیل کا یا بدل ہوگا قلیلا کا. یہی ہے نا, دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن بالکل مطلب ترتیب بدل جائے گی. یعنی ہم پہلے اس کو لیلا کا بدل بناتے ہیں, قم اللیل الا قلیلا. اچھا لیل کتنا کھڑا ہونا ہے؟ نصف. تو نصف بدل کس کا ہے؟ بدل اشتمال. اس کو بدل الکل تو نہیں ہے, اللیل کا نصف بدل کل ہے یا بدل الجز ہے. بدل الجز ہو سکتا ہے لیکن اصلاً یہ بدل اشتمال ہے. تو قم اللیل الا قلیلا نصفہ, آدھی رات, ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لیل کی طرف. او انقص منہ, یا کم کر لو اس میں سے کچھ. کس میں سے کم کر لو؟ نصف میں سے کم کر لو. او انقص منہ قلیلا, تو نصف میں سے کم کر لیا تو کتنا بچا؟ یعنی کچھ کم کر لیا بالفرض, یعنی ایک قریب سا کیا بنا, یعنی ایک تہائی. او انقص منہ قلیلا او یا زد علیہ. کس پر زد علیہ؟ نصف پر. نصف. اب علیہ کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ نصفہ او انقص منہ ای انقص من النصف او زد علیہ, یا اس پر کچھ اضافہ کر لیں. کس پر؟ نصف پر. تو کتنا ہو جائے گا؟ مثلا 2 تہائی. اچھا ہم یہ تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں ربع بھی تو ہو سکتا ہے کم کرنے سے, ربع بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں بتا دیا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں نصف پر زیادتی سے کیا مراد ہے؟ 2 تہائی. اور نصف سے کمی سے کیا مراد ہے؟ 1 تہائی. اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ, اور کرنا کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو قلیلاً کا بدل بنائیں, یعنی قلیلاً کے بدل سے کیا ہوگا؟ ساری رات کھڑے رہو مگر کچھ عرصہ بے شک نہ کھڑے رہو. اچھا وہ کچھ عرصہ جس میں آپ کھڑے نہیں رہیں گے وہ کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے, نصف, بے شک آدھی رات نہ کھڑے ہو. پہلے تو آدھی رات کھڑے رہے, اب کیا آدھی رات بے شک نہ کھڑے رہے. اچھا او انقص منہ, یا اس سے کچھ کم کر کے نہ کھڑے رہے. تو پھر کتنا نہیں کھڑے رہیں گے؟ 1 تہائی رات نہیں کھڑے رہیں گے تو کتنا کھڑا رہیں گے؟ پھر وہ 2 تہائی. اب یہ ہو جائے گا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اگر آپ نصف جس میں کھڑا نہیں ہونا اس میں کچھ اضافہ کر لیں بے شک, تو آپ کتنی رات کھڑے ہوں گے؟ 1 تہائی. اور جس میں نہیں کھڑے ہوں گے وہ 2 تہائی ہوگی. ترجمہ تو وہی بنا, مفہوم تو وہی بنا لیکن ترتیب آگے پیچھے ہوگی. اس میں پہلے آپ نے نصف کا بدل بنایا,
اس میں کس کا بدل بنایا؟ قلیلا کا. بات واضح. اچھا اس میں ایک اور رائے بھی ہے، وہ بھی علماء کی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جیسے امام زمخشری کی رائے ہے اور بہت سے علماء نے قول کی، وہ یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، یہ تو جد رہی رات کھڑے رہیے مگر کچھ عرصہ بے شک نہ کھڑے. نصفہ، ٹھیک ہے، نصفہ کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کھڑے رہیں. اچھا اس کے بعد او انقص منہ، انقص منہ کہتے ہیں نصف النصف. سمجھ میں آ رہی ہے؟ او انقص منہ کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ نصف النصف. تو کیا ہوگا؟ نصف النصف کا مطلب کیا ہوا؟ چوتھائی ہو گیا. او زد علیہ، علیہ کی ضمیر نصف پہ نہیں جا رہی، نصف النصف. اب کتنا ہو گیا؟ ایک تہائی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی کیا بنے گا؟ آدھی رات کھڑے رہیں یا ربع رات کھڑے رہیں. اس میں زیادہ آسانی ہوگی نا، 2/3 کا نہیں بات ہو رہی. آدھی رات کھڑے رہیں یا یا کیا ہے، یا چوتھائی رات کھڑے رہیں یا چلیں 1/3 رات کھڑے رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ معاملہ. لیکن چونکہ یہ اقوال آپ کہیں گے کیسا قول ہے، یہ جب آپ مطلب محض لفظ پہ غور کریں گے تو یہ سارے اقوال برآمد ہو سکتے ہیں، اس کے سوا بھی ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی عملی صورت آخر میں بتا دی ہے تو بہتر وہی ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں. ابن عطیہ علیہ الرحمہ کی اور رائے، اس میں کوئی اضافی وہ ایک الگ سے رائے، وہ خوبصورت ہے. وہ کہ قم اللیل الا قلیلا میں اللیل الا آپ نے کہا نا زمنا قلیلا، آپ کھڑے رہیے رات کو مگر کچھ عرصہ کھڑے نہ رہیے. کہتے ہیں یہاں استثناء رات کے اوقات میں سے نہیں ہے بلکہ راتوں میں سے. اللیل میں الف لام للجنس ہے، ساری راتیں کھڑے ہوا کریں. الا قلیلا مگر کچھ راتیں جن میں آپ کو عذر ہو، سفر میں ہو، آپ کھڑے نہ ہو. یہ بھی بہت خوبصورت بات. قم اللیل الا قلیلا یعنی آپ نے تمام راتوں میں قیام اللیل کرنا ہے. ہاں چند راتیں اس سے مستثنیٰ ہیں عذر کی وجہ سے. اس کے بعد تفسیر وہی کی انہوں نے، وہی کیا نصفہ بدل ہے لیل کا، یعنی قم اللیل نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو یہ خلاصہ ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بہرحال آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ رات کو کھڑے ہونا. یہ آیات بہت خوبصورت ہیں. آپ امام راضی علیہ الرحمہ کو پڑھیں جو کہ یہ آیات ایسی ہیں جس میں نفس صوفی پایا جاتا ہے. جیسے علماء یہ کہتے ہیں نفس صوفی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اہل تصوف کو بھی یہ آیات بہت پسند ہیں، وہ اپنے جو منہج ہے اور پورا سلوک ہے وہ بھی یہاں سے اخذ کرتے ہیں. مطلب اسی طرح انہی آیات سے بہت پورے اسم ربک، اس میں ذکر ہے، اس میں ذات بھی ہے، اس میں قیام اللیل بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس سے مخلوق سے تعلق بھی ہے فلاں فلاں. تو امام راضی علیہ الرحمہ نے بھی یہاں بہت سے کچھ عرفانی اور گہرے نکات بھی بیان کرنا ہے، تو وہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بھئی انسان کا تعلق یا مخلوق سے ہوتا ہے یا خالق سے ہوتا ہے. یہی ہے نا، مخلوق سے ہوگا یا خالق سے. تو دونوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت بتا دی گئی. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا میں مخلوق سے تعلق ہے اور خالق سے کیا ہوگا وہ شروع میں بتایا جاتا ہے. اور یا ایھا المزمل میں اگر آپ یہ لے کر آئیں کہ اس سے مراد آپ کا غمگین ہونا ہے اور حزین ہونا ہے ان کے اقوال کی وجہ سے، تو اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی مخلوق اگر تنگ کرے اور مخلوق تمہیں غمگین کرے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اچھا یہاں ایک اور بات آپ دیکھیے، یعنی انقص منہ قلیلا کہا، زد علیہ کے ساتھ قلیلا ہے، فرق ہے نا دونوں اصل. یعنی فرمایا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، قلیلا نہیں، قلیلا نہیں. یعنی نصف میں سے اگر کہتے ہیں انقص منہ تو احتمال تھا بہت کم کر کے 5 منٹ ایسے، مطلب ایسا بھی ممکن تھا نا احتمال. کہا کہ نہیں اب انقص منہ قلیلا، بہت زیادہ کم نہیں کرنا. لیکن زد علیہ میں نہیں چھوڑ کہا ٹھیک نصف پر اتنا مزید تھا او زد علیہ. بات واضح. ورتل القرآن ترتیلا. لیکن علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو مستمرہ تھی وہ پوری رات قیام اللیل کی کبھی بھی نہیں رہی، سوائے رمضان کی چند راتوں میں، خصوصاً آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کان یحیی لیلہ، آپ پوری رات جو ہے وہ زندہ کرتے تھے، یعنی جاگ کر گزارتے تھے. لیکن عموماً کیا ہے کہ انی انام و اصلی، جو آپ نے 3 حضرات کو فرمایا ثلاثۃ رہط، تو ان میں سے ایک صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ اصلی ولا انام، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میری سنت کیا ہے اصلی و انام. تو رات کو سونے کا بھی آپ کا معمول تھا قیام اللیل کے ساتھ،
کل رات قیام آپ نے فرماتے تھے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تو گویا اس میں اشارہ کیا تھا کہ قم اللیل میں کسی عبادت کا ہی بیان ہو رہا ہے، نماز کا بیان ہو رہا ہے. تو نماز عموماً جیسے سجدے بھی ہوتے ہیں، اس میں رکوع بھی ہوتا ہے، اس میں اور ادعیہ بھی ہیں، اس میں تشہد بھی ہے. تو رتل القرآن کہہ کر علماء نے کہا اشارہ یہ کر دیا گیا کہ قم کے اندر اصل میں قیام کی طرف زیادہ اشارہ ہے. یعنی نماز تو مقصود ہے لیکن وہ نماز مقصود ہے جس میں قیام طویل ہوگا. تو قیام جب طویل ہوگا تو اس قیام میں کیا کیا جائے گا؟ ورتل القرآن ترتیلا. اس لیے آپ دیکھیے کہ قم اللیل کہا نا، یعنی کہا صلی اللیل، یہ بھی کہا جا سکتا تھا صلی اللیل. اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ نماز میں مقصود یہاں زیادہ قیام ہے. اگرچہ سجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل فرماتے تھے لیکن آپ کی تلاوت بھی طویل ہوتی تھی. تو قم اللیل کے بعد فرما دیا ورتل القرآن ترتیلا، تلاوت کیجیے قرآن کی ترتیل. کہ جو رتل کا لفظ ہے نا، رتل، اس کا مادہ کیا ہے؟ را تھا لام، یہ نکلا ہے صبر رتل، یعنی جو انسان کا منہ ہے نا اس کو صبر کہا جاتا ہے. تو صبر رتل کا مطلب ہے اگر دانت بالکل تناسق یعنی ترتیب کے ساتھ، ایک سیمیٹری کے ساتھ، اور بیچ میں کچھ فاصلہ ہو، یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں صبر رتل. اس کو ابن منظور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ حسن تناسق الشیء ہے. کسی بھی شے میں ترتیب کا، انتظام کا، نظم کا بہترین طریقے پر ہونا، یہ کیا ہے؟ ترتیب. یعنی رتلتہ کا مطلب ہے رتبتہ بترتیب، یعنی میں نے اور ترتیب متناسق، سیمیٹریکل. یعنی تو اب آپ دیکھیں دانت اگر بالکل ترتیب سے ہوں تو اس کا مطلب ہے ترتیب سے ہونا، لیکن بیچ میں کہا کہ مفلج بھی ہوں. مفلج کا کیا مطلب ہے؟ بیچ میں کچھ فاصلہ بھی ہو. تو کہا کہ بھئی یہ وہ تلاوت ہوتی ہے جو تمحل یعنی ترتیب کے ساتھ ہو، جس میں استرسال ہو. استرسال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے رتل ای استرسل فی القراءۃ. استرسال کہتے ہیں فلو کے ساتھ، بالکل ایک ترتیب کے ساتھ، ایک روانی کے ساتھ. جیسے دریا بہ رہا ہوتا ہے نا، ایک اس روانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ترتیل ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں تبیین الحروف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے فرمایا کہ مفلج بھی ہوتے ہیں، الگ الگ ہر لفظ سمجھ میں آنا چاہیے. یعنی اس میں تبیین الحروف ہو. اس میں تبیین الحروف کیسے ہوگا؟ تبیین الحروف کیسے ہوتا ہے؟ بغیر تبیین مخارج کے نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ کا ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آنا چاہیے تو ہر لفظ الگ سے سمجھ میں آنا اسی صورت میں ہے کہ جب مخارج میں اختلاط نہ ہو رہا ہو، مخارج ایک دوسرے میں داخل نہ ہو رہے ہو، بلکہ ہر لفظ اپنے ٹھیک مخرج سے نکل رہا ہو. اچھا اب ہر لفظ اپنے ٹھیک مخرج سے نکلے تو اس میں تو تکلف ہی بڑا ہو رہا کر کے مطلب پڑ رہا ہے. کد تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے، استفصال ہوگا. جیسے بڑی روانگی کے ساتھ اور بے ساختگی کے ساتھ اور تلاوت جو ہے وہ مخارج کے ساتھ، یہ ہے ترتیب. یعنی لغت میں اس کو ترتیب کہتے ہیں. کہ جو بعد میں قراء کے ہاں ترتیب کا لفظ خاص تلاوت کے لیے آتا ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ان کے ہاں ترتیل ہے، تدبیر ہے، حدر ہے، تجوید ہے، وہ تلاوت کی الگ قسمیں ہیں. یعنی وہ ترتیل کہیں گے کہ بھی ترتیل جو ہے وہ تدبیر کی نسبت تھوڑی سلو ہے. مثلا تدبیر کیا ہے؟ جو امام نے کھڑے ہو کر عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں جو تلاوت کرنی ہے، جس ترتیب سے کرنی ہے، وہ تدبیر ہے. اور اگر وہ تراویحوں میں پڑھے گا تو اس کو کہتے ہیں وہ حدر ہے. یعنی تراویح میں آپ دیکھتے ہیں اور تیزی سے پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ حدر. حدر اصل میں کہتے ہیں جیسے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس کی رفتار بڑھ جائے گی، تو وہ جیسے شلال کی طرح ہے. یعنی ایک ہے دریا چناب ہے، سندھ ہے، وہ بہہ رہا ہے بڑے فلو کے ساتھ بہہ رہا ہے. ایک ہے اوپر سے آبشار گر رہی. تو حدر اصل میں کیا ہے؟ وہ آبشار کی طرح ہے. اور جو ترتیل ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کس طرح ہے؟ دریا کی طرح. اور جو درمیانی دریا ہوتے ہیں نا، دریا کنہار وغیرہ، وہ ہے تدبیر. یعنی اگر آپ دریاؤں سے اس کو تشبیہ دیں تو ایسے پڑھیں مطلب یعنی دریا چناب مثلا جس طرح بہہ رہا ہے وہ ترتیب ہے. وہ علماء نے اس یعنی جدید قرآن نے اس سے بھی زیادہ اگر سلو پڑھا جائے نا تو اس کے لیے اصطلاح نکالی ہے تجوید کی. یعنی تجوید کیا ہے؟ جیسے آپ سنتے ہیں شیخ عبد الباسط کو، مصطفیٰ اسماعیل کو، شیخ منشابی کو، جس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں سلو موشن میں، یہ ہوتی ہے تجوید. اس سے ذرا ایک فلو کے ساتھ تھوڑی رفتار سے پڑھا جائے تو وہ ترتیل ہے. مزید رفتار بڑھا دی جائے تو وہ تدبیر ہے. مزید رفتار بڑھا دی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ حدر ہے. تو یہاں اصل میں اس اصطلاح کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو اصطلاحات ہوتی ہیں نا جو بعد میں علماء نے ترتیب دی ہیں.
تو قرآن مجید کی جب آپ تفسیر کریں گے تو وہ بعد میں پیدا ہونے والی اصطلاحات کے نتیجے میں تھوڑی ہوگی، ایسے ہی۔ تو یہاں ترتیب سے کیا مراد ہے؟ ترتیب کے ساتھ، تناسق کے ساتھ، فلو کے ساتھ، روانی کے ساتھ اور مخارج حروف کے ساتھ ہر لفظ الگ۔ جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت جو ہے نا وہ مقطوع ہوتی تھی۔ مقطوع سے کیا مراد ہے؟ ہر لفظ جدا ہوتا تھا۔ کانت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا جدا جیسے آپ مطلب کسی بڑے اچھے قاری کو سنیں تو آپ اس کا ہر لفظ الگ دیکھ لیں گے۔ جیسے آپ شیخ محمود خلیل الحصری رحمہ اللہ کو سنیں تو آپ کو نظر آ جائے کہ مطلب وہ قرأت ترتیل ہے، ہر لفظ اس میں جدا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ بہت بنا کے نکال رہے ہیں اندر سے۔ کیونکہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ قراء کچھ ایسے بھی مطلب وہ پڑھ رہے ہیں لیکن اچھی تجویز صحیح، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ تکلف بہت ہے۔ ایک لائن پڑھی تھی آپ ترتیل سے، ہاں وہ بھی مطلب کسی سے کہتے ہیں انشاءاللہ کوئی اچھا قاری ہے۔ حافظ کون ہے؟ ہاں غور صاحب سے پڑھواتے ہیں آپ۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسے آپ چاروں میں سمجھ آتی ہے، ہاں وہ انشاءاللہ سناتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے ترتیل کے ساتھ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصدر دوبارہ لایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو اس میں تاکید بھی زیادہ ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ڈال رہے ہیں اور ڈالنے جا رہے ہیں۔ ڈالنے جا رہے سے کیا مراد ہے؟ قرآن تو نازل ہو رہا ہے تو مراد یہ کہ ہوتا رہے گا آگے۔ سنلقی میں جو سین آیا ہے اردو ترجمہ کیا کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھیں جیسا کہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، ایسے کہ ہاں یہ ٹھیک، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ مطلب آہستہ آہستہ پڑھنے میں بس یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ تجوید، یعنی خلاصہ یہ کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ جیسے پڑھا جاتا ہے، جیسے پڑھا جاتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم ڈال رہے ہیں اور ڈالیں گے آپ پر قول ثقیل، بھاری بات۔ اب دیکھیں بھاری بات سے جیسے اردو میں بھی ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا بڑی بھاری بات ہے، بڑے وزندار بات ہے۔ ایک تو ترجمہ علماء نے اس طرح کیا کہ بھاری قول ہے۔ بھاری سے کیا مراد ہے؟ مملوء بالمعانی، یہ کئی علماء سے مروی ہے، یعنی اس کے اندر معانی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی قولا ثقیلا سے ثقیل کس شے ہے؟ ثقیلا بماذا؟ ثقیلا بالمعانی والعجائب، بھاری ہے معانی اور عجائب سے۔ جیسے امام راضی علیہ الرحمہ نے یہ رائے بیان کرنے کے بعد آپ جا کے دیکھیں انہوں نے 10 آراء بیان کیے، سب ملتی جلتی ہیں، لیکن 10 اقوال یہاں نقل کیے ہوئے ہیں کہ بھئی اہل کلام جو ہے وہ اس اپنے کلامی اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں، اہل تصوف عرفانی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، اہل فقہ جو ہیں وہ احکام کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن مجید کے معنی کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی بھی ایگزاسٹ نہیں ہوں گے، اور آنے والے کو ہمیشہ وہ ملتا رہے گا جو پہلوں کو نہیں ملا۔ مطلب یہ ذہن پر رکھیے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ تفسیر کو لکھے چلے جا رہے ہیں، کیا طے نہیں ہو گیا سارا کچھ؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے تو یقیناً بعد میں آنے والوں کے لیے پہلوں نے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا لم یترک الاوائل للآخرین شیئا، پہلوں نے باقیوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ جو چیزیں دین میں طے شدہ ہیں اس میں پہلوں نے باقیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا کہ میں کوئی دین میں نیا عقیدہ نکال دوں، کوئی نیا عمل نکالوں۔ لیکن جہاں تک قرآن کے عجائبات کا تعلق ہے، قرآن کی تفسیر کا تعلق ہے، اس میں پہلوں نے آخرین کے لیے بہت کچھ چھوڑا، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو قول کیا؟ قول ثقیل ہے، بہت بھاری بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قول ثقیل عرب بولتے ہیں عظیم کے معنی میں، یعنی جب کہا جاتا ہے نا کہ بھئی فلاں کا قول یا فلاں جو ہے وہ خود ثقیل ہے، فلان ثقیل، تو اس سے مراد کیا؟ عظیم۔ تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ای قولا عظیما ای قولا جلیل القدر، اس کی شان بہت بلند ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ثقیلا سے مراد ہے ثقیلا علی الکفار وانہ لحسرۃ علی الکافرین وانہ لحق الیقین، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ثقیلا یعنی بالتکالیف، یعنی اس کے اندر جو تکالیف دی گئی ہیں نا، جن چیزوں کا مکلف انسان کو کیا گیا ہے وہ ثقیل ہے انسان پر۔ تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سے کیا مراد ہوگی؟ ای ثقیلا بالمہمات والتکالیف والوظائف،
سمجھ آ گئی بات. اور پانچواں یہ چھٹی رائے یہ کہ ثقیلت سے مراد بالفعل جو ثقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے. جب آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رأیتہ وینزل علیہ الوحی فیفصم عنہ ویتفصل جبینہ عرقا فی یوم شاتر. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور جب وحی مکمل ہوتی تھی تو آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہوتے تھے ایک سردی کے دن میں. اور پھر دوسری روایات بھی آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. اسی طریقے پر بعض صحابہ نے اس کے ثقل کو محسوس کیا تو یہ مطلب حقیقی ثقل بھی تھا. تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ سب معنی ہو سکتے ہیں اس کے. اچھا وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جیسے صوفیہ لیتے ہیں مطلب بھاری بال جو پڑھ رہے ہیں ان پہ ایک حالت جو آتی ہے کیا مطلب مراد جیسے اللہ کے بار بار ذکر کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی بھاری پڑھنے جیسے ہوتا ہے کیسے اصل میں مطلب ثقیلن سے مراد یہ بھی مطلب جیسے صوفیہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ ثقیلہ سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایک تو وہ ہے نا جو ثقل جس کو آپ فرما رہے ہیں، یعنی ایک ثقل یہ ہے کہ بھئی قلوب پر ایسی واردات کا ہونا جس کا فوری طور پہ قلب جو ہے متحمل نہیں ہو پا رہا. تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیا انہوں نے مراد اس طرح کی بات ہے. لیکن مطلب ثقیلہ سے مراد بالفعل یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والے پر بھی بھاری ہے. یعنی اس لیے دیکھیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو کئی دفعہ پڑھنے والے کے لیے تو جیسے اس میں لذت بھی ہو سکتی ہے، سرور بھی ہو سکتا ہے، راحت بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے. زبردست قیمتی کے میں نے جی زبردست کلام کے لیے قیمتی کلام. ہاں یہ معنی جو شروع میں ہم نے لیا تھا، عظیم کلام، زبردست کلام، قیمتی اعلیٰ کلام، اعلیٰ کلام. یہ بحثیت ذمہ داری بھی ایک بہت بڑی. باقی علماء نے کہا کہ اصل میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا نا جملہ تعلیلیہ کی حیثیت رکھتا ہے. وہ جملہ تعلیلیہ کیا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کو نماز پڑھیے اور تلاوت کیجیے. تو فرمایا کہ ہم آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کیونکہ یہ قول ثقیل ہے، تو اس کے تحمل کے لیے آپ گویا تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کیجیے قیام اللیل کے ذریعے. تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اس کے بعد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ایک منٹ ذرا یہ گزر جائے. عجیب سا خریص ڈاکٹر عرفان صاحب نہیں آیا. یہ جو جی جی ایک لائن میں سن رہا تھا اور بتائیے اس کی بھی حیثیت کی یہ جو سورہ اقرا الگ ہے، یہ پہلی وہی نہیں ہے اور یہ ویسے افسانہ بنا دیا گیا ہے. سنی تو نہیں بھی وہ تین ارے بات ہے وہ بخاری کی حدیث تو بالکل واضح ہے. اس پر عاملی صاحب کا ایک طویل کوئی ہے ایپیسوڈ میں نے سنا نہیں، یعنی انہوں نے اس پر کوئی گفتگو کی ہوئی ہے. تو باقی آپ جانتے ہیں کہ بخاری کی جو دوسری حدیث ہے وہی پوری کی پوری طویل حدیث جو مروی ہے، جو باب بدء الوحی کے نام سے، اس میں تو صراحتاً جیسے ذکر موجود ہے. تو مطلب مجھے تو اختلاف نہیں نظر آیا ویسے اس میں، لیکن انہوں نے کوئی رائے اس میں بیان کی، وہ سننے کے بعد ہی پتہ چل سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا دلائل ہے. لیکن وہ کوئی بھی دلائل ہو سکتے ہیں، وہ مطلب آپ جانتے ہیں کہ دلائل نکالنا اتنا مشکل تھوڑی ہوتا ہے. مطلب بہت سی سنوں گا انشاءاللہ جب کبھی دوبارہ حوصلہ ہوگا. میں نے پچھلے 70 کے قریب ایپیسوڈ تو سنے تھے کون سے والے جو یہ، اس کے بعد سے ذرا انتباس سا طاری ہو گیا، سنا نہیں جا رہا. تو ان کو یعنی اور لوگوں کو سنا جا رہا ہے.
لیکن جب وہ دوبارہ دور ہوگا تو انشاءاللہ دوسروں ہوگا. اصل میں جو چیز آپ کو انقباض ساری کرتی ہے نا کہ وہ ہوتا ہے کہ ایک دلیل ہلکی ہو اور دعویٰ بڑا ہو اور نہایت کیٹیگوریکلی بیان کیا جائے. یہ چیز نہایت غیر علمی ہوتی ہے، اگرچہ وہ انہوں نے لبادہ پوری طرح علمی کا پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ اسلوب کل کا کل غیر علمی ہے. جس طریقے پر وہ بیان کرتے ہیں نا چیزوں کو، کئی دفعہ بہت ہلکی بات ہوتی ہے، وہ اس طریقے پر تیقن کے ساتھ ہوتی ہے، اس درجہ یقین کے ساتھ ہوتی ہے اور ثبات کے ساتھ کہ اگلا بندہ سمجھ لیتا ہے یہی ہوگا. نہیں یہ ان کا پرانا اسلوب، کتابوں میں بھی یہی اسلوب، کتابوں میں بھی اسی طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک ناشئۃ اللیل، لیکن یہ بھی لفظ ایسا ہے جس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. مراد پہلے دیکھیں جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ رات کا اٹھنا بڑا بھاری ہے. خلاصہ یہ شاید کہ رات کا اٹھنا جو ہے بڑا بھاری ہے، کیونکہ ایک دفعہ تفاصیل میں جو بنیادی مفہوم ہے وہ کھو جاتا ہے. تو رات کا اٹھنا تو بھاری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ ناشئۃ اللیل سے کیا مراد ہے؟ ایک رائے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ فاعلۃ کے وزن پہ مصدر آتا ہے. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ حاقہ میں بھی، وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ. تو خاطئہ سے کیا مراد ہے؟ خطا. تو اسم الفاعل کے وزن پہ مصدر کا آ جانا عربوں کے ہاں معمول ہے. تو لہذا ناشئۃ سے کیا مراد ہوگا؟ نشأہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ناشئہ سے اگر مراد مصدری معنی لیں گے تو نشأہ ہوگا. تو پھر ہم کہیں گے ان ناشئۃ اللیل ای ان نشأۃ اللیل، رات کا جو اٹھنا ہے. نشأہ ہی شب سے، تو رات کا اٹھنا کیا ہے وہ بات آ جاتی ہے. یہ ایک رائے ہے. بعض نے کہا کہ ناشئہ سے مراد ہے ناشئۃ اللیل ای ان النفس التي تنشأ فی اللیل، یعنی ناشئہ کو اپنے حقیقی معنی میں لے لیا. وہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل ہے تو پھر مؤنث ہے نا، تو کیا معذوف ہوگا؟ نفس ناشئہ، یعنی وہ نفس جو رات کو اٹھتا ہے. تو وہی بات، رات کو اٹھنا ہو تو کوئی اٹھے گا تو اٹھنا ہوگا. تیسری رائے جو صحابہ سے مروی ہے اور کثیر تعداد میں علماء نے لی وہ یہ ہے کہ ناشئہ سے مراد ساعہ ہے. اور اس میں کچھ اشعار بھی ہیں جو کوٹ کیے جاتے ہیں کہ ناشئات اللیل کہتے ہیں ساعات اللیل کو. رات کی جو گھڑیاں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناشئۃ اللیل. اور اس کی جمع کیا ہے؟ ناشئات اللیل. تو ان ناشئۃ اللیل کا مطلب ہوگا رات کی جو گھڑی ہے. تو اس رات کی گھڑی میں بھی کیا ہوگا؟ پھر اٹھنا ہی ہوگا نا. مراد ہر جگہ اٹھنا ہی ہے، لیکن ناشئہ سے مراد ساعہ ہے یا نفس ناشئہ ہے یا نشأہ ہے. یہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں. ان ناشئۃ اللیل، تو فرمایا ان ناشئۃ اللیل ان نشأۃ اللیل. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں ہی اشد وطئا، یہ زیادہ شدید ہے وطئا. اچھا وطئا کس کو کہتے ہیں؟ وطئا کہتے ہیں وطأ یطئ وطئا، اور وطأ یطأ وطئا اس کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کا زمین پہ ثبات کے ساتھ رکھنا، جس کو آپ روندنا کہتے ہیں نا. اردو روندنے کا تو مطلب جیسے ہوتا ہے کہ روند کے گزر جانا، لیکن اصل میں وقت ہے زوردار طریقے پر قدم زمین پہ جمانا. یہ کیا ہے؟ یہ وقت ہے. بعض علماء نے ترجمہ اس کا یوں کیا، صحابہ سے مروی اشد ثباتا، یعنی رات کا اٹھنا ثبات کے اعتبار سے. کس بات پر ثبات کے اعتبار سے؟ دین پر ثبات کے اعتبار سے. قدم جمانے کے اعتبار سے یوں آتا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا اٹھنا قدم جمانے کے اعتبار سے بڑا موضوع ہے، بڑا مفید ہے، بڑا شدید ہے. یہ کیا ہوگا اگر آپ وطئا سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ ثباتا. بات واضح. بعض نے کہا کہ وطأ یطأ جو ہے وہ پاؤں سے کسی شے کو مسلنے کے لیے آتا ہے، پاؤں سے کسی شے کو روندنے کے لیے بھی آتا ہے. تو پھر ترجمہ کیا بنے گا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا اٹھنا زیادہ سخت ہے روندنے کے اعتبار سے. بات واضح. کس کو روندنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے؟ وہ پھر محذوف لے لیا گیا کہ وہ نفس، یعنی ہی اشد وطئا، یعنی نفس پر زیادہ بھاری ہے رات کا اٹھنا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. سمجھ آئی؟
اس کی دوسری متواتر قرات بھی ہے، یعنی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، ہماری قرات دوسری قرات کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطاء واقوم قیلا. وہاں کیا لفظ ہے؟ اب وطاء، وطئا نہیں، وطاء کس سے ہو جائے گا؟ مواطأ سے، واطأ یواطئ مواطأۃ و وطاء. مواطأ کہتے ہیں وفاق کو، اتفاق کو، ملاءمت کو. سمجھ آئی یہ بات؟ پھر ترجمہ بنے گا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطاء، رات کا اٹھنا زیادہ موافق ہے. کن دو چیزوں کے درمیان زیادہ موافق ہے؟ فرمایا بین القلب واللسان، دل اور زبان میں زیادہ موافقت ہے رات کے اٹھنے میں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ کہ صورت میں ترجمہ بنے گا اگر اس کو وطاءً کے ساتھ ہم نے جو بھی قرات. وَأَقْوَمُ قِيلًا، مروی ہے صحابہ سے وَأَصْوَبُ قِيلًا، یعنی اس کی جو تفسیر مروی ہے وہ کیا ہے؟ وَأَصْوَبُ قِيلًا. خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں اقوام کا مطلب بالکل سیدھا ہوگا. قام یقوم سے، قائم سے افعل التفضیل بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اقوام. اور قیلن کیا ہے؟ تمییز ہے. جیسے اشدو کے بعد وطئن حالت نصب میں کیوں تھا؟ تمییز ہونے کی وجہ سے. اسی طرح اقواموں کے بعد حالت نصب میں کیوں ہے؟ تمییز ہونے کے اعتبار سے. تو وہ اشد ہے وطئن اور اقوم ہے قیلن. قیل کیا مصدر؟ قال یقول قولا وقیلن. قیلن یہاں پہ مجہول تھوڑی ہے، مصدر ہے نا، مجہول ہو سکتا ہے یہاں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. تنوین فعل پہ تو آ ہی نہیں سکتی. تنوین کس پر آتی ہے؟ تنوین تو اسم پر آتی ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھئی قراءت کے اعتبار سے اقوم قراءت ہے، یعنی قرآن مجید کی ترتیل کا حکم دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ رات ہی کو ترتیل کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بات واضح. تو کہا کہ ایک تو یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے قوی ہے، تو آپ قول ثقیل کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور ساتھ یہ بتایا کہ رتل القرآن ترتیلا، تو ترتیل کے لیے موزوں ترین وقت کون سا ہے؟ وہ بھی جوف اللیل الاخر ہے، وہ رات کا آخری پہر ہے. تو لہذا وَأَقْوَمُ قِيلًا سے مراد ہے وَأَقْوَمُ قِرَاءَةً، وَأَقْوَمُ قِرَاءَةً. بات بھی صحیح نکلتی ہے منہ سے، یوں کہیں آپ. کیا ترجمہ ذرا بتائیے؟ بات خوب ٹھیک نکلتی ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. بس کہا کہ دل سے نکلتی ہے. پھر یہاں وہ ہم دیکھیں یہ تفسیر کیونکہ الفاظ کی کر رہے ہیں، باقی معنی کے اعتبار سے کہا گیا کہ رات پر سکون ہے، شور شرابہ ختم ہو چکا ہے تنہائی میں. تو تنہائی میں جو ترکیز انسان کو حاصل ہوگی، جو خدا سے تعلق نصیب ہوگا، اور جو الفاظ پر غور کیا جا سکے گا یا غور نہ بھی کیا جا سکے تو ہر لفظ جو ہے وہ اپنی ٹھیک جگہ سے نکلے گا اور دل میں اترتا ہوا محسوس ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ سب حکمتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ اقوام قیلہ کے اندر، وہ اقوام قیلہ. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں سبح طویل ہے. سبح یسبح سبحا کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا سہولت کے اعتبار سے. لہذا عموماً پانی میں تیرنے کے لیے یا ہوا میں اڑنے کے لیے آتا ہے. یعنی سبح فی الماء کا مطلب کیا ہے؟ پانی میں تیرنا. یا سابحات فی الہوا کیا ہے؟ وہ طیور ہوتے ہیں. تو سبحا سے مراد کیا ہے؟ الانتقال من مکان الی مکان. انسان کیوں منتقل ہوتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان میں؟ للشغل، کوئی کام ہوگا نا. تو آپ کے لیے دن میں بڑے طویل کام ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اس میں بھی گویا تعلیل ہوگی. تعلیل کس بات کی ہوگی؟ یہ رتل القرآن ترتیلا، خاص رات کو کیوں کہا گیا؟ اس کی بہت سی وجوہات کیا ہیں، ان میں سے ایک ہے اشد وطئا، دوسری وجہ کیا تھی؟ اقوم قیلا، اور تیسری وجہ کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. تو وہ سبح طویل کیا ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہے، آپ نے قبیلوں میں جانا ہے، آپ نے بازاروں میں جانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. تو دن میں آپ کا اکثر کام مخلوق کے ساتھ ہے. ایسا ہی ہے، یعنی دن میں گویا رسالت کا پہلو غالب ہوگا نا، کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کی باتیں سنیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے. تو رات کو گویا اپنا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر لیں. تو شاید دن میں آپ کو اس طریقے پر عبادت کا موقع نہ ملے، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی عبادت ہے،
لیکن خاص یہ کہ خلوت میں آپ بیٹھ کر خدا کی عبادت کریں یہ دن میں موقع شاید نصیب نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیونکہ آپ کے لیے دن میں سبح طویل ہے. صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی میں سبحا کا مطلب کیا ترجمہ؟ مصروفیت. حضرت تھانوی کا کیا ترجمہ؟ بہت کام رہتا ہے. بہت کام رہتا ہے. تقلباً و تصرفاً فی المہمات. ہاں، تقلباً و تصرفاً فی المہمات، جو بھی اہم کام ہے ان میں ادھر ادھر جانا کرنا. یہ مشہور رائے. دوسری رائے کیا تھی؟ وہ رائے یہ ہے کہ سبحن سے مراد بھی نمازی ہے، تسبیحات ہے. مشکل رائے لگتی ہے، اگرچہ امین حسن اسلائی علیہ الرحمہ نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے اور بعض سلف سے بھی مل جاتی ہے، لیکن زیادہ قوی رائے وہی ہے. یہاں تک کہ لغت کے اعتبار سے بھی یہ قوی ہے. یعنی سبحن جو ہے وہ قرآن مجید کا جو استعمال ہے وہ صبح یسبح بمعنی تسبیح یا نماز کرنی ہے جہاں بھی آیا وہ باب تفعیل سے آتا ہے. سبح یسبح، تو لہٰذا یہاں سبحن کو تسبیحات پر محمول کرنا جیسے اتنا مناسب نہیں لگا. لیکن وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف رات کی تھوڑی آپ نے عبادت کرنی ہے، دن میں بھی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات کرنی ہے، دن میں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، دن میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. آپ بات ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو رات کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں نہیں. اور بعض جو سلف سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا علت ہے کس کی؟ او انقص منہ قلیلا، جو کہا تھا نا کہ بھئی اچھا آدھی رات سے کم کھڑے ہو جایا کریں، اس کی علت بیان کی جا رہی ہے. بے شک آپ آدھی رات سے کم کھڑے ہو جائیں کیونکہ دن میں بھی تو آپ عبادت کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اس میں 5 نمازیں نہیں تھی. ہاں 5 نمازیں نہیں تھی، اس وقت نہیں تھی 5 نمازیں. جی تو ان لک فی النہار سبحا طویلا کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے رات کو تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان لک فی النہار سبحا طویلا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر بالفرض کسی عذر کی وجہ سے آپ کا قیام اللیل رہ جاتا تھا تو دن میں آپ بال کر اس کی جگہ پڑھا کرتے. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا ممکن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے تسبیح؟ تسبیح کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کو اپنے درجے پر برقرار رکھنا. تیرانا بھی ہوتا ہے. تیرانا بھی ہوتا ہے، تیرانا بھی اسی طرح ہی ہوگا نا. اگر آپ اس کو ڈبو دیں پانی کی سطح پر برقرار نہ رکھیں تو تیرے گا کیسے؟ تو تیرانا بھی اصل میں کیا ہے، اس کو کسی ایک جگہ پہ رکھنا ہے آپ نے. سبح یسبح کا مطلب خود ہے. اصل میں سبحت فی الماء کا مطلب ہے میں پانی میں تیرا. ثابت تیراک. کون؟ ثابت. سابح جو ہے وہ تیراک ہے. بالکل ہاں، سابح جو ہے وہ تیراک ہے. یہاں پہ ایک مراد ہو سکتی ہے کہ جو ترتیل سے قرآن کو پڑھنا ہے وہ رات کو دن میں نہیں ہوتا، جیسے سری اور جیڑی. یعنی کہ وہ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی تھی تو اتفاق ہے، تو ابھی وہ سری جہری کا مسئلہ نہیں. تو اصل مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے خلوت دن میں اتنی نصیب نہیں ہے جتنی رات کو نصیب. اللہ اعلم. تو ان لک فی النہار سبحا ای شغلا طویلا عملا طویلا، دعوت دینی مراد ہے. اصل وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. فرمایا اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے، اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف اپنے آپ کو کاٹ کے کٹ جائیے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کاٹ کے کٹ جائیے. یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں ابھی عرض کرتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، علماء یہ عموماً کہتے ہیں کہ ایک ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور ایک ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ، یہ نہیں کہا کہ وَالذَّاكِرِينَ اسْمَ اللَّهِ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرْ اللَّهَ. یہاں لیکن کیا فرمایا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور جگہوں پر بھی فرمایا. کہا کہ جہاں آ جائے اذکر اللہ تو اس سے مراد ذکر لسانی اور ذکر قلبی دونوں ہیں. لیکن جب کہا جائے اذکر اسم ربک تو گویا طے ہو جاتا ہے کہ ذکر لسانی بھی مراد. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یعنی اگر آپ کہیں گے کہ بھائی فلاں کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، تو آپ کہیں گے ٹھیک اللہ کو یاد کرنا ہے، دل میں کر لیا، دل میں تسبیحات پڑھ لی. لیکن اگر آپ کہیں اللہ کے نام کو یاد کرو تو فرق کیا ہے؟ زبان سے اس کا نام لو، زبان سے تسبیحات کرو، زبان سے توحید کا اقرار کرو. فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے وذکر اللہ اور ایک ہے وذکر اسم ربک. تو
تو یہ فرق ہے دونوں میں اصل. باقی آپ جانتے ہیں کہ صوفیہ نے کیا کہا کہ بھئی جیسے اس سے ہم نے ذکر اسم ذات بھی اخذ کیا, ذکر اسم ذات, کیونکہ ان آیات سے وہ خصوصاً جیسے آپ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ جو تھے ان کی جو تفسیر مظہری اس میں جا کر دیکھیے تو وہ جیسے تفصیل سے انہوں نے یہاں ان مسائل میں جو تصوف سے متعلق ہیں گفتگو کی ہوئی. تو تصوف کے جو اہل تصوف ہیں وہ ذکر اسم ذات کے قائل ہوتے ہیں. کس کے قائل ہوتے ہیں؟ ذکر اسم ذات. وہ اللہ 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 خالی اس ذکر کی مشروعیت کے قائل ہیں. تو بہرحال اس کے دلائل جو قرآن سے وہ اخذ کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ تو اسم ربک, تو اسم کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ رحمان ہے یا رحیم ہے, وہ صفاتی نام ہے, اور جو اسم ذات ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. تو گویا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے. یہ جو دلیل ہوتی ہے کہ ایک عمومی دلیل سے استدلال کرنا, جس عمومی دلیل کے عمل کا جو عمل سلف سے ثابت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس میں اس کا ایک فرد مراد ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے صوفیہ سے کہا کہ بھئی یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے, تو کیا اللہ کے رسول سے ذکر اسم ذات دکھا سکتے ہو؟ یعنی یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ. تو جب آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آپ سے مروی ہونا چاہیے. آپ سے مروی نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہاری رائے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ مخاطب کون ہے؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن مجید میں جیسے فرمایا کہ بھئی جو جانور ذبح کرنا ہے اس کے اوپر بھی کیا کہا؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ آگے آیا اس پر اللہ کا نام لو. تو کیا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقہ اللہ کہہ کے ذبح کرنا ہے یا کیا کہہ کے ذبح کرنا ہے؟ بسم اللہ ہی اللہ اکبر. تو گویا وہاں بھی اسم سے مراد مجرد اسم نہیں لیا بلکہ ایک جملہ ہے کاملہ مراد لیا گیا. تو تمہارا یہ کہنا کہ اس سے استدلال ہم کر رہے ہیں, تو استدلال تو اس کے نتیجے میں ہوگا اگر جو مخاطب تھا اس نے عمل کیا ہو, تو اس کے عمل سے تو تفسیر ہو گئی کہ استدلال بھی اس میں. ایک انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی خالی مجرد جو اسم ہوتا ہے اس میں تو کوئی دلیل نہیں ہوتی, وہ جملہ نہیں ہوتا نا. آپ بیٹھ کے اللہ اللہ 1000 دفعہ بھی کرتے رہیں, وہ کہتے ہیں مسلمان کافر ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا. اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا مسلمان کو. خالی ذکر اسم ذات میں تو کچھ بھی نہیں, خالی رحمان رحمان وہ کرتا چلے جائے اس میں بھی کچھ نہیں. تو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے صوفیہ سے یہ کہا, لہذا کہا کہ یہ عمل بدعت ہے. کون سا عمل بدعت ہے؟ یعنی مجرد ذکر اسم ذات, یہ عمل اسی پر سارے جو عموماً سلفی حضرات ہیں وہ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ ذکر بدعت ہے. بدعت کا لفظ بس مشکل ہے. یہاں دیکھیں یہ والا مسئلہ کہ ایک عام ہو اذکر اسم ربک. دیکھیں اذکر اسم ربک میں اللہ کا ذکر لسانی ہے, یہ بات لغت سے پتہ چل رہی ہے. یعنی وذکر اللہ اور وذکر اسم ربک میں فرق کیا ہے کہ وہاں بھی لسانی ہو سکتا ہے لیکن وہاں دلالت لفظ میں نہیں ہے. اذکر اسم ربک میں دلالت کیا ہے؟ ذکر لسانی. اچھا ذکر لسانی ایک عام ہے نا, اس کے افراد ہیں. اس ذکر لسانی میں لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے, سبحان اللہ و بحمدہ بھی شامل ہے. اور وہ کہتے ہیں اسی ذکر لسانی کا ایک فرق کیا ہے؟ خالی اللہ کا نام لینا. یعنی کیا لغوی اعتبار سے اس اسم عام سے اللہ کا نام لینا مجرد کیا خارج ہے؟ غور سے بات سنیے گا, نہیں خارج. اچھا تو اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسم عام اذکر اسم ربی کا عام ہے. سلف سے کیا ثابت ہے؟ اس کے افراد میں سے ایک فرد ثابت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے افراد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ ایک فرد. وہ ایک فرد کیا تھا کہ اسم رب میں جملہ تامہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ ناقصہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ؟ اچھا اب اگر سلف سے اس اسم عام کا ایک فرد ثابت ہے تو کیا اس میں نفی ہوتی ہے دوسرے فرد کی؟ کیا اس کی حرمت پر دلیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ خود فقہا اور اصولیین میں اجتہادی مسئلہ رہے گا. آپ ایک رائے اختیار کر سکتے ہیں دونوں میں سے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی ایک اسم عام تھا, اس اسم عام کے فرد میں یہ بھی تھا,
جو سلف سے ثابت ہے. واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجرد اسم ذات تو ثابت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اس کے غیر کی نفی سے ثابت ہو جاتی اگر وہ بھی اس اسم عام کے مشمولات میں سے ایک فرد ہو؟ اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ فی نفسی ہی اجتہادی رہے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں واقعی اس کا ایک فرد ہے تو ہم اسی کی تخصیص کریں گے، دوسرے فرد پہ نہیں جائیں گے. لیکن یہ مسئلہ قطعی نہیں رہے گا نا، تو یہ مسئلہ قطعی رہے گا نہیں رہے گا. تو پھر اس کا تعلق اس بدعت سے نہ رہے گا جس پر آپ احادیث پڑھ کے سنائیں گے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. اس مسئلے سے نکل جائے گا. کیوں نکل جائے گا؟ کیونکہ وہاں آگ کی وعید کیا اجتہادی مسئلے پر ثابت ہو سکتی؟ خلاصہ یہ کیا آگ کی وعید، تو اس کو بدعت بدعت کہہ کر اور وہی احادیثیں کوٹ کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہیں کرتے چلے جائیں گے، چلتا ہے سب کچھ تو وہ یہ بھی چل جائے گا. زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے مجھے اتفاق نہیں ہے، میرا دل نہیں ٹھکتا، میں دوسری اجتہادی رائے پہ ہوں. بٹ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وہی دل ویسے اسی پہ ٹھکتا ہے، دل زیادہ اسی پہ ٹھکتا ہے کہ آپ سے عموماً اس طرح کا ذکر نہیں کیا کرتے. لیکن کیا دوسری رائے بدعت شمار ہوگی؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ بدعت شمار. سمجھ میں آ رہی ہے مسئلہ؟ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی جو دوسری دلیل ہے اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے. مطلب یہ ہم کوئی رد تھوڑی کر رہے ہیں، علماء کی بات کر رہے ہیں. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا یہ کہنا کہ اس سے نہ مسلمان کافر ہوتا ہے نہ کافر مسلمان ہے، مسلمان تو کافر نہیں، کافر اس سے مسلمان نہیں ہوتا، یہ تو کوئی جملہ ہی نہیں. یہ بات ہاں یہ بات اس لیے درست نہیں کہ یہاں ہمارا ابھی سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر اس نام کی مالا جپ رہا ہے. ایک شخص مسلمان ہے، وہ اللہ کی محبت رکھتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ بیٹھ کر اپنے محبوب اپنے معبود کا اسم جو ہے وہ اس کی تکرار کر رہا ہے. کیا اس کو اس پر قیاس کیا جائے گا کہ یہ کوئی جملہ نہیں ہے؟ بھائی یہ محبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، محبت کی کیفیت میں نام لیا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے تو اس پر یہ دلیل اس اعتبار سے کہ یہ جملہ کسی کافر کو مسلمان نہیں کرتا، یہ جملہ تامہ نہیں ہے. بھائی اس کے ذہن میں پورے جملہ تامہ موجود ہے. جب وہ لفظ اللہ کہہ رہا ہے تو تمام صفات اور سب چیزوں کا اس بات بھی اس کے ذہن میں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کے تمام کمالات کا اس بات موجود ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا جب موجود ہے تو وہ لفظ اللہ کہے یا اس کے بعد پورے جملے آگے سارے کچھ بولے. یعنی کوئی شخص کہے اللہ علیم، اچھا یہ جملہ تو تامہ ہے، تو اگر وہ ہم سے آ کر سوال کریں اللہ علیم تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ قدیر بھی ساتھ کہنا؟ اللہ علیم میں تو بات پوری نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر صرف اللہ کو علیم مان لیا جائے، قدیر نہ مانا جائے، تب بھی مسلمان بھی رہے گا. کافر اگر کہے اللہ علیم، کیا مسلمان ہو جائے گا؟ سوچئے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے باقی یہاں پہ کہ اللہ علیم قدیر کہہ دے پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا. تو جملہ تامہ کے نتیجے میں بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا جب مسلمان ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، تو اب وہ جملہ تامہ کہے یا نہ کہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ دلیل فی نفسی ہی بہت کمزور ہے، فی نفسی بہت کمزور ہے. خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ انڈین اجتہادی رہے گا. کیا رہے گا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ میں ذکر اسم ذات شامل ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ کیا رہے گا؟ اجتہادی رہے گا. لہذا جب اجتہادی رہے گا تو کیا کسی بھی فریق کو بدعتی کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. ہاں اس فریق کو آپ ضرور بدعتی کہہ سکتے ہیں جو اس اجتہادی اختلاف میں دوسرے کو حتمی طور پہ بدعتی قرار دے، وہ بدعتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی جو اس اختلاف میں یہ کہے کہ نہیں دوسرا فریق لازماً بدعتی ہے، تو اس کا قول بدعت ہے اصلا، کیونکہ وہ ایک اجتہادی مسئلے میں، ایک ضمنی مسئلے میں قطعیت کا دعوے دار ہے، قطعیت کا دعوے دار ہے. تو یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. یہ اس کے برعکس یہ ہے کہ اس میں ذات جب تک لا لیا جائے تب تک تزکیہ نہیں ہوگا. وہ بھی بدعت ہے، پکی بات ہے، وہ بھی بدعت ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ ذکر اسم ذات کے بغیر نہ سلوک کی مراحل منازل طے ہوں گی، نہ اللہ کا ولی کوئی بن سکتا ہے، یہ قول بھی 100% بدعت ہے. سیدھی سی بات. کیونکہ ہندین یہ کہنا بھی کیا ہے؟ ضنی کو قطعی بنانا ہے، اور وہ کہنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی ضنی کو قطعی بنانا ہے. ضنیت مطلب امور ضنیہ ہی رہنے چاہیے. جو اجتہادی امور ہیں وہ اجتہادی امور رہیں گے. آپ ایک رائے کو اختیار کر لیں، اس کو صحیح سمجھتے ہوئے دوسرے کو خطا سمجھتے ہوئے احتمال ثواب رکھتے ہوئے، احتمال ثواب رکھنا چاہیے.
کسی صحابی یا تابعی سے بھی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. اور مطلب آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، آپ نے یہ فرمایا. اس کا بھی جواب وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ آگے محذوف ہے، یعنی اللہ اللہ کہنے، لیکن کہا تو یہی ہے نا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پہ کوئی اللہ اللہ نہیں کہنے والا ہوگا. تو اللہ اللہ کا ذکر. اسی طرح ایک اور جگہ سے استدلال کرتے ہیں، وہ بھی قرآن میں استدلال درست نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله معصوف ہے، قل يعني قل الله الذي انزل الكتاب، قل الله الذي علمكم ما لم تكونوا تعلمون. مراد لیکن وہاں سے قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، کہو اللہ، اس کے بعد انہیں چھوڑو ان کے مشغلوں میں کھیلتے رہیں. خیر، تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ میں یہ ایک بحث ہے. یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ اس سے صوفیہ کا ذکر اس میں ثابت ہوتا ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ ثابت ہونا اور نہ ثابت ہونا دونوں فی نفسی ہی کیا ہے، اجتہادی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ مشکل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے مجرد ذکر اسم ذات بغیر تکلف کے نکال کے دکھائیں. بغیر تکلف کے وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دیکھیں تبتل الیہ تبتیلا، یہ نہیں کہا کہ تبتل الیہ تبتلا، بلکہ کیا کہا تبتل الیہ تبتیلا. تو تبتلا کا جو مفعول مطلق آنا چاہیے تھا وہ کیا تھا؟ تبتل. تبتل اصل میں ہے مطابق. تبتل کہتے ہیں با تا لام کا جو مادہ ہے وہ کاٹنے کو کہتے ہیں. سمجھ؟ بتول جیسے وہ عورت جو بالکل اللہ کی طرف، مریم البتول جو منقطع ہیں وہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتول. اسی طرح جو بتال ہے وہ کئی دفعہ تلوار کو بھی کہہ دیتے ہیں، قاطع یعنی. تو تبتل کیا ہے؟ کٹ جانا. تبدیل کیا ہے؟ کاٹنا. تبتل کیا ہے؟ کٹ جانا، اور تبدیل کیا ہے؟ کاٹنا. تو وہ اسی طرح تبتل کس کو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے مطلب صحابہ نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون کو تبتل سے رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا تبتل سے. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاقْتَصَيْنَا. صحابہ کے فرمانے ہیں وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، اگر اللہ کے رسول انہیں تبتل کی اجازت دے دیتے تو ہم سب جیسے اپنے اندر جو جنسی شہوت ہے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں. بالفعل لَاقْتَصَيْنَا. تو وہاں لفظ کیا ہے؟ تبتل. وہ تبتل کس معنی میں ہے؟ انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ میں اختصاء کی اجازت انہوں نے، تو وہ بھی تبتل ہے. کس اعتبار سے کہ لذات دنیاوی اور یہ روحانیت اختیار کر لوں میں. اس کو بھی لغت میں تبتل کہتے ہیں، جیسے انسان بالکل منقطع ہو جائے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ. تو آپ اللہ کی طرف منقطع ہو جائیں، ہر سوا سے، ہر غیر سے. مطلب دیکھیں یہ آیات ایسی ہے نا کہ جس میں ہر ایک اپنی تفسیر صوفیہ کی محبوب آیات ہیں، کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ میں وہ بتائیں کہ ما سوا. یہ الفاظ بہت زبردست ہیں، لیکن ہم تو بول نہیں سکتے ما سوا اللہ سے اور غیر سے اور سب سے بالکل کٹ کر اللہ ہی کا ہو جانا. یہاں تک کہ آپ یوں کہیں کہ دل میں نہ خدا کے سوا کسی کی کوئی چاہت رہے، نہ اس کے سوا کوئی محبوب رہے، نہ اسباب اس کے پیش نظر رہے، اسباب جیسے اس کے لیے بالکل منہا ہو جائے، اس کی نظر خدا کے سوا کسی پر نہ ہو، خدا کے فعل کے سوا کسی کوئی تاثیر نہ دیکھے وہ، وغیرہ وغیرہ. جتنے خوبصورت یہ معنی ہیں یہ سب وہ تبتل کے اندر بیان کرتے ہیں. لیکن کیا یہ تبتل خود بخود حاصل ہو جائے گا؟ تو فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو تبدیلا کے اندر فعل ہے، یعنی آپ کٹ جائیے اللہ کی طرف، اپنے آپ کو کاٹ کے، یعنی محنت خود کرنی پڑی. تبتیل بتل یبتل تبتیلا. تو بتلتہ فتبتل، یہی ہے اصل میں. باب تفعول یہاں متابع ہے باب تفعیل کا. تو وتبتل الیہ تبتیلا. کیا ترجمہ تھا؟ سب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو. ہاں، سب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو. دیکھیں اب یہ کیسا ترجمہ ہو گیا؟ وتبتل الیہ کا ترجمہ کیا متوجہ رہو اللہ کی طرف، اور تبتیلا کا کیا کیا؟ سب سے کٹ کر، کیونکہ متوجہ رہنا باقیوں سے کاٹے بغیر کیسے ہوگا؟ تو تبتیل ہے کاٹنا، تبتل ہے کٹنا. واللہ اعلم. واصبر
یہ اگلی دفعہ مکمل کریں گے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا. صدق اللہ العظیم. اصل میں لفظ بدعت بولنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. لفظ بدعت کا اطلاق جو ہے نا وہ لغوی بدعت پر بھی ہو جاتا ہے اور اس میں توسع بھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدعت کے جس پر جہنم کی وعید ہے وہ کون سی بدعت. اصل مسئلہ یہ ہے, سمجھا جی. تو وہ بدعت جس پر جہنم کی وعید ہے کیا وہ اجتہادیات میں سے ہو سکتی ہے؟ اصل سوال ہے. تو وہ بدعت جس پر جہنم کی وعید ہے وہ اجتہادیات میں قطعا نہیں ہوتی. وگرنہ اجتہادی امور میں بدعت, اجتہادی امور کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اہل عرب کی زبان میں اور اصول کے اعتبار سے دوسری رائے کی گنجائش موجود ہو, یعنی آپ اصول سے خارج ہو کر دوسری رائے نہیں لاتے, آپ اصول استنباط اور اصول استدلال میں رہتے ہوئے ایک دوسری رائے پر جاتے ہیں. اب وہ کیا رائے ہوتی ہے؟ وہ اجتہادی رائے ہوتی ہے. ہم نے ایک دفعہ شاید یہاں ہوا تھا رمضان سے پہلے اختلاف کی پتہ نہیں کیا تھا, اب اس میں یہی بحث تھی. اصل میں اصل میں ان کے ہاں تو بہت سے مسائل جیسے بالکل قطعیت کے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے کسی جگہ پر وہ مطلب عذر دے دیں گے کہ یہ اس طرح ہو گیا, لیکن جس طرح وہ بیان کرتے ہیں اور پھر جس طریقے پر ان کے پیروکار بھی بیان کرتے ہیں اور جس طریقے پر وہ پھر آیات اور احادیث کا جو صراحتاً وہ والی ہیں جو بدعت قطعی والی ہیں ان کا انتباہ کرتے ہیں, اور پھر اس طرح کے کچھ اجتہادی مسائل کے میں اختلاف کی وجہ سے کم از کم اہل سنت سے اخراج کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اہل سنت سے اخراج آپ اجتہادی مسائل میں کرتے ہیں, سیدھی سی بات. تو قطعی مسائل میں ہوگا. تو یہ ان مسائل میں ایسا لگتا ہے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے ہاں اس طرح کی شدت تھی تو ان کے جو پیروکار ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے. وہ سلطہ حاصل ہو گیا نا, وہاں بیٹھ کے آپ جو مرضی فتاویٰ ہے, وہ سلطہ اب تو ختم ہو گیا, اب تو نہیں رہا سلطہ. سلطہ سے مراد اقتدار.